مگر آپ مجبور ہیں پیسے سے، اس لیے آپ وہ بولی بولتے ہیں جو انگریزوں نے آپ کے اکابر سے بلوائی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب نمازی عبد الوحید صاحب، آپ کے بھونڈے جملے سننے کے بعد میں اور علماء اہل سنت کی گرفت کے بعد، آپ کے چپ رہنے کے بعد میں، آپ کے خاموش رہنے کے بعد میں اور آپ کے فرار ہونے کے بعد میں بغرض مجبوری مجھے سامنے آنا پڑا، کیونکہ تھوڑا بہت میں بھی آپ کے تعلق سے جانتا ہوں۔ آپ سوشل میڈیا پر آ کر جو مغلظات بک رہے تھے، وہاں مولانا کوئی اور نہیں تھا آپ کے علاوہ، کوئی اہل سنت والجماعت کا کوئی عالم دین آپ کے سامنے نہیں بیٹھا تھا۔ مائک آپ کا، کیمرہ آپ کا، جو دل میں آیا وہ غلاظت آپ نے بکی۔ میں آپ سے کہتا ہوں مولانا، میرے بڑے والد گرامی مناظر اہل سنت، سلطان المناظرین، حافظ احادیث کثیرہ، قاطع کفر و ضلالت، قاطع نجدیت، حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جموں جب گئے تھے، آپ کے ادارے کے سامنے جلسہ ہو رہا تھا اور آپ کو وہ پکار رہے تھے، بلکہ حق اور سچ تو یہ ہے، آپ کے ادارے کے دروازے پر پہنچ کر کے آپ کو دعوت حق پیش کی تھی اور ایک آواز دی تھی، اے مولوی عبد الوحید، اگر واقعی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آؤ، صغیر احمد تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے، بات کر لو۔ کہاں چلے گئے تھے آپ کے سارے علماء، تمام دیاوینا کہاں گھس گئے تھے؟ جب علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ بار بار جاتے رہے، آپ لوگوں کو بلاتے رہے، اس وقت آپ کے یہ خرافات، آپ کی یہ بکواس، آپ کی یہ غلاظتیں کہاں چھپی رکھی تھیں؟ آج سوچتے ہو کہ کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، خاموش رہتے ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہو کہ علماء دنیا سے چلے گئے؟ یا آپ ہر جگہ جا جا کر کے، بلکہ 2022 میں آپ لار میں گئے تھے رات میں، صبح کو جب ہمیں پتہ لگا، ہم نے خبر بھی پہنچوائی تھی، آپ وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے غائب کیوں ہوئے تھے؟ مولانا تیسری بات یہ ہے، لگاتار میں نے بیانات سنے ہیں، کیونکہ میں وہاں رہا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، میں نے بیانات سنے ہیں۔ آپ سے ایک عام آدمی نے آپ سے فون پر بات کی تھی، کال پر، اس میں آپ کیا برا پھنسے ہیں جب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کہیں بیٹھ کر کے مناظرہ کر لیجئے، بات کر لیجئے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آؤں گا، ان سے بات کروں گا؟ کیوں بھائی، اگر آپ کے دلائل مضبوط ہیں تو آپ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ مولانا یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، نمازی عبد الوحید صاحب، قاضی اور حاجی تو میں نہیں کہوں گا، نمازی کہہ سکتا ہوں، وہ بھی آپ لوگوں کی نظر میں، ورنہ ایسی نمازیں کس کام کی جن میں گدھے کا خیال بہتر سمجھا جاتا ہو نبی کے خیال سے؟ معاذ اللہ، اگر غلط کہتا ہوں تو کتاب کھول کر کے دیکھ لینا، آپ کے ہی پروج ہیں وہ، جن کو آپ اکابر علماء دیوبند کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جائے گی۔ کہا نماز میں نبی کے خیال آنے سے بہتر ہے کہ گدھے اور کچر کا خیال آ جائے۔ تو وہ والی نماز کے حساب سے نمازی صاحب کہہ رہا ہوں، نمازی عبد الوحید صاحب، اب آپ کو پتہ لگا ہوگا، جن علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ کے نام کو سن کر کے آپ بھاگتے تھے، دم دبا کر کے گردان جو بھرتے تھے آپ، انہی کے ادارے سے فارغین، بالخصوص میں کہہ رہا ہوں مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف صاحب قبلہ قادری، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان القادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مناظر اہل سنت
مفتی محمد نذیر قادری مصباحی ازہری صاحب قبلہ، جب ان علماء حق نے آپ کا تعاقب کیا، اب بہانے تلاش کرنے لگے۔ مولانا اگر ہمت ہے، واقعی دیوبندیت کا پٹا آپ نے اپنے گلے میں لٹکایا ہے اور دیوبندیت کو پھیلانے کا ٹھیکہ آپ نے سر پر اٹھایا ہے، اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں واقعی آپ نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو ان علماء اہل سنت والجماعت کے سامنے، علماء حق کے سامنے بیٹھ جائیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک مناظرہ میں اب عوام اہل سنت سے عرض کر رہا ہوں، کوئی ایک مناظرہ ہمیں پیش کرو ایسا جس میں یہ دیوبندی مولوی آئے ہوں اور ان کو نصرت ملی ہو۔ مولانا میں بھی اپنے بڑے والد گرامی کے ساتھ بہت رہا ہوں، کئی جگہ گیا، باقاعدہ تاریخ ہو گئی، جگہ کا انتخاب ہو گیا، اب وہ وقت ہے کہ مناظرین آمنے سامنے آئیں، لیکن ہوتا کیا تھا؟ اہل سنت والجماعت کے علماء ممبر شریف پر جلوہ فرما ہوتے تھے اور ادھر سے خبر آتی تھی کہ علماء دیوبند آ ہی نہیں رہے۔ یہ ناٹک کیے ہیں آپ نے، سوچتے ہو کوئی بولنے والا نہیں۔ الحمدللہ الجامعۃ القادریہ کے فارغین، الجامعۃ القادریہ نے جو علم انہیں دیا ہے وہ علم کافی ہے، اور سب کا نہیں، ایک عالم دین ایک کا علم کافی ہے آپ لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے۔ مولانا ہوش کے ناخن لو، جو بیانات آپ نے دیے ہیں ان سے توبہ کرو اور کہو کہ میں نے غلط کیا، اہل سنت والجماعت کے دل کو ٹھیس پہنچائی، ورنہ آپ نے تو وہ کام کیا ہے جہاں مہور کی عوام، ریاسی چسانہ کی عوام مل جل کر کے رہتی تھی، آپ نے ایک فتنہ پیدا کیا ہے، اس فتنے کا آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ مولانا دو باتیں ہیں، یا تو آپ اپنے بیانات سے رجوع کریں، یا پھر ان علماء اہل سنت بالخصوص مفتی محمد اشرف صاحب قبلہ، مفتی نذیر احمد صاحب قبلہ، مفتی عرفان الحق قادری صاحب قبلہ، ان سے آپ بات کریں، بیٹھ کر کے بات کریں، کیمرہ آن، سوشل میڈیا پر سب لوگ دیکھیں گے آپ کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا ہمیں معلوم ہے یہ علماء اہل سنت یہی پکار کر کے کہیں گے ادھر آ ستمگر۔ سوشل میڈیا پر یہ بک 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 کرنا آسان ہے، لیکن علماء اہل سنت کے سامنے دلائل پیش کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ علماء تو یہی کہیں گے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما، جو تیر تو نے سوشل میڈیا پر کیمرے کے سامنے آزمائے ہیں نا، وہ تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ اس جگر میں الحمدللہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہے، بزرگان دین سے محبت ہے، اور آپ کا مذہب اللہ اکبر کتنی غلاظت بھری ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے۔ ہم صرف اس لیے سوشل میڈیا پر نہیں بولتے کہ عوام میں انتشار پیدا نہ ہو، خرافات نہ ہو، جو چل رہا ہے چلنے دو، ورنہ کیا حق ہے کیا سچ ہے مولانا، آپ صرف ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، ٹکڑوں پہ، ورنہ حقیقت تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور میں تو کہہ رہا ہوں آپ اپنے اندر تھوڑا جوش لائیے، جذبہ لائیے، ہمت لائیے، اور ان علماء اہل سنت کے سامنے بیٹھ جائیے، مہور میں بیٹھیے یا پھر جموں میں بیٹھ جائیے، کہیں بھی بیٹھ جائیے، ہم آپ کو دعوت حق دے رہے ہیں۔